مکمل ناول جان عشق منتہا چوہان۔ مجھے اور بھوک لگی ہے۔ نہال نے ہانیہ کے ہاتھ سے پھر سے چاکلیٹ چپٹی۔ لو ٹھوس لو ساری، جن کے بچے ہو تم۔ یہ 20ویں چاکلیٹ تھی تمہاری۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنا بیگ کندھے سے اتارتے گود میں رکھتی لمبی سڑک کو دیکھنے لگی۔ دیکھو، مجھے اپنے پاپا مما کو بتا دو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ مجھے کام پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ میری مما بن جاؤ، بابا سے کہہ کے جاب پکی کرا دوں گا۔ ہانیہ نے حیرانی سے 6 سالہ بچے کو دیکھا۔ تم ٹڈے سے مجھے جاب دلواؤ گے؟ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی تھی کہ 3 بلیک گاڑیاں آگے پیچھے وہاں آ پہنچے۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھتے نہال اس کی جانب بھاگا۔ بابا، میں نے مما ڈھونڈ لی ہے، اسے جاب پہ رکھ لو۔ ارمغان کی نگاہ ہانیہ پہ اٹھی تو ایک پل کو دونوں، ارے 9 بج گئے، آپ ہی مجھے جگائے کیوں نہیں؟ آج اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ہانیہ جھٹ سے بستر چھوڑتے اٹھی۔ بھائی، مجھے لگا آج تم نے چھٹی کرنی ہے تو نہیں جگایا۔ ہانیہ نے اپنا ڈریس لیتے باتھ روم کا رخ کیا۔ آپ ہی، میں بس 15 منٹ میں آ رہی، آپ ایک کپ چائے بنا دیں بس۔ ہانی وہ باتھ روم میں غائب ہوتی کہ جانیہ نے اسے پکارا۔ وہ تھم گئی۔ وہ دور ختم ہے تو چائے مشکل بن سکے۔ تم یہ پیسے رکھ لو، وہیں یونی سے کچھ کھا لینا۔ ارے نہیں آپ ہی، مجھے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں۔ ہانی کے دل میں ایک دم ٹھیس سی اٹھی، پر وہ مسکرا کے درگزر کر گئی۔ نہیں ہانی، یہ رکھ لو، سارا دن بھوکی رہو گی تو شوگر لو ہو جائے گی تمہاری، اور پھر چکر آئیں گے۔ رکھ لو میری جان۔ جانیہ نے زبردستی اسے پیسے دینے چاہے۔ ارے رکھ لو، مفت کا مال سمجھ کے اڑا دینا۔ اچانک ارسم کے آنے پہ دونوں بہنیں چونکی۔ ارسم، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جانیہ نے ٹوکا۔ ہاں تو؟ وہ جانیہ کو گھورتے ہانیہ کو بھی ایک گھوری سے نواز گیا۔ مفت کا ہوٹل ہے، اس کے لیے جو آرڈر لگاتی ہے پتہ بھی ہے دودھ کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اور تم چائے بنا بنا کے اسے دیتی جاؤ۔ اوپر سے پھر جب چائے نہ بنے تو یہ اب پیسوں کی نئی لت لگا دو۔ ارسم نے ہمیشہ کی طرح دونوں بہنوں کو سنایا۔ ارسم، ہانیہ نے کبھی فالتو خرچہ نہیں کیا، آپ اسے فضول میں نہ باتیں سنائیں، اور یہ میرے پیسے ہیں، میں نے بچا کے رکھے ہیں، آپ کے نہیں ہیں جو اتنا کچھ بول رہے ہیں۔ جانیہ کو ارسم کی باتیں سخت ناگوار گزری۔ ہاں، جیسے پیچھے سے لائے ہو نا، گھر کے خرچے سے ہی بچاتی ہو نا۔ ارسم کہاں ہار ماننے والا تھا۔ آپ ہی پلیز، آپ لوگ میری وجہ سے نہ جھگڑا کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ہانیہ نے دھیمے سے لہجے میں جانیہ سے کہتے باتھ روم میں گھستے دروازہ بند کر لیا۔ پر جانتی تھی دونوں میاں بیوی میں اب تو میں شروع ہو جانی تھی۔ وینٹی پہ کھڑے اس نے اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے تو آنسو بھی خود بخود چھپ گئے۔ یہ اب سے نہیں، پچھلے 1 سال سے اتارا تھا۔ ماں باپ سر پہ نہ رہیں تو بیٹیاں رل جاتی ہیں۔ ہانیہ کا بھی ماں باپ کے بعد کوئی نہ تھا۔ مجبوراً جانیہ اسے اپنے گھر لے آئی، جہاں پہ ارسم کو اس کا رہنا ناگوار گزرا۔ وہیں جانیہ کے دیور کی اس پہ بری نظر تھی۔ تھا تو وہ شادی شدہ، لیکن اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ اب ہانی کے پیچھے پڑا تھا۔ پر جانیہ کے سخت رویے کی وجہ سے یہ بات ابھی وہ ڈائریکٹ نہیں بول سکا۔ جانیہ نے ہانی کے رشتے کی 1-2 جگہ بات چلائی ہوئی تھی، پر جب پتہ چلا لڑکی کو شوگر ہے تو ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن جانیہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا کے آئی تو اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ رات کو بھی اس نے بہت کم کھایا تھا، اور اب تو گرمی نے بھی برا حال کر دیا۔ پانی کی بوتل منہ سے لگائی تو دھڑکتے دل کو کچھ سکون آنے لگا۔ آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں، پر وہ ہمت رکھے ہوئی تھی۔ یونی بھی وہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی، ورنہ ارسم کا بس چلتا تو گھر ہی بٹھا دیتا۔ دن کو یونی میں اور رات کو پارٹ ٹائم کیفے میں جاب کرتی، اور اپنا ہر طرح کا خرچہ خود اٹھا رہی تھی۔ کسی بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، پر پھر بھی روز تانے سننے کو ملتے۔ ارے ہانی، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ صبا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور بے حساب ہی محبت کرتی، بنا کہے اس کی ہر بات سمجھ جاتی۔ خیریت؟ ہاں بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، چلو کینٹین چلتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کر گئی۔ نہیں صبا، تم جاؤ، مجھے لائبریری سے کچھ بکس ایشو کروانی ہے۔ ہانیہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ بعد میں کروا لینا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی کینٹین لے گئی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا گھر میں؟ ارسم بھائی نے پھر کوئی نیا پھڈا کر دیا۔ وہ سموسہ چاٹ کی 2 پلیٹس اور بوتلز لاتے اس کے پاس ٹیبل پہ بیٹھے۔ ان کا روز کا یہی کام ہے یار،
کوئی نئی بات نہیں، ہانیہ نے سر جھٹکا۔ یہ بندہ بھی نا بہت ہی عجیب ہے، ایک بینک میں چھوٹا سا عہدے پہ فائز ہے، جناب اور نخرے ساتھ میں آسمان کو چھو رہے ہیں، پتہ نہیں کب عقل آئے گی ان کو۔ سبق اور ارسم کے سارے حالات کا پتہ تھا، ہانیہ نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہانیہ مجھے آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ صبح اس کی آج گری گری حالت دیکھتی تھوڑا اپسیٹ ہوئی تھی۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ، ہانیہ نے اسے پیار سے کہا۔ تو صبح سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، 1 منٹ یہ چاکلیٹس کا پیکٹ رکھ لو، تمہاری شوگر کہیں لو نہ ہو جائے، اسے کھا لینا۔ وہ ہانیہ کو اپنے گلے سے لگاتی پیار کرتی خدا حافظ کہتے جا چکی تھی۔ وہ اسے بتا نہ سکی کہ وہ کس قدر دکھی ہے۔ ہانیہ کو اپنا غم خود تک رکھنا آتا تھا۔ چاکلیٹس کا پیک اپنے بیگ میں رکھے وہ باہر آئی تو اسٹاپ پہ بس کے لیے اتنا رش دیکھتے وہ وہیں سے اپنے قدم پلٹ گئی۔ وہ رش والی جگہوں پہ جا ہی نہیں سکتی۔ اس کا دل گھبراتا، کیفے یہاں سے کافی دور تھا۔ اس نے اپنا بیگ چیک کیا تو 500 کا نوٹ ملا، جو صبح جانیہ نے چھپ کے اس کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ اس پر ہانیہ کو اپنی بہن پہ بے تحاشا پیار آیا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ یا اللہ، میں بھی نا، حد ہے۔ وہ واپس پلٹنے لگی کہ اسے درختوں کے پاس کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک پل کو ٹھٹک کے رک گئی۔ ارد گرد دیکھا تو کسی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ ہانیہ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ سڑک پہ آگے بڑھنے لگی کہ پھر سے آواز آئی، اور جیسے ہی وہ پلٹی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی طرف پیش قدمی کرتا آ رہا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، لکنگ سو بیوٹیفل پیری، مائی نیم از نہال شاہ۔ وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا تعارف کروا رہا تھا، اور ہانیہ اس چھوٹی سی آفت کو سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ پورے 2 گھنٹے ہو گئے نہال شاہ کو غائب ہوئے، نہ جانے میرا پوتا کس حال میں ہوگا۔ شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ ارمغان شاہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے آدمیوں کے لیے مسلسل نہال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فکر نہ کریں شاہ بی بی، نہال مل جائے گا، سبینہ بیگم نے انہیں حوصلہ دیا تھا، جبکہ دل ہی دل میں دعا کی کہ اب وہ کبھی نہ ملے۔ پاس بیٹھی ان کی بیٹی ایمن نے بھی انہیں دیکھتے یہی دعا کی۔ کیسے فکر نہ کروں سبینہ، وہ معصوم ابھی اتنا چھوٹا ہے، کسی غلط شخص سے ہاتھ لگ گیا تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ وہ معصوم ایمن نے زیر لب دہرایا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا پر معصوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمن اس کی شرارتوں کو یاد کرتے منہ بنا گئی۔ پورے شاہ ولا کو سر پہ اٹھایا ہوتا، اور معصوم اس جیسے 2-3 اور معصوم پیدا ہو گئے تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایمن بیٹا، شاہ بی بی کے لیے پانی لاؤ۔ ماں کی آواز پہ وہ چونکی اور جھٹ سے پانی کا گلاس لے آئی۔ ایمن بیٹا، جاؤ نا، میری تسبیح لے کے آؤ، اور تم بھی دعا مانگو اللہ جلدی سے میرا پوتا مجھے واپس لا دے، آمین۔ اور اب کے حضور رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہال شاہ، ہانیہ نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے اسے گھورا۔ اتنی سنسان جگہ پہ کیا کرے وہ اکیلے؟ آؤٹنگ کرنے آیا ہوں، پر جس کا جواب آیا، ارے پاگل پیری، میں کھو گیا ہوں۔ وہ وہیں پاس پڑے ایک بینچ پہ بیٹھتا منہ بنا گیا۔ اوہ ریئلی؟ ہانیہ کو بہت دکھ تھا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ فیری، کچھ کھانے کو ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا مسکینی صورت بنا کے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، 1 منٹ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ یہ لو۔ ہانی نے اسے ایک چاکلیٹ نکال کے دی، پر اس کی نظر پورے پیکٹ پہ تھی۔ ہانی نے پیکٹ چھٹ سے واپس بیگ میں رکھا۔ کافی مزیدار ہے، نہال کی تعریف پہ ہانیہ اسے دیکھ گئی۔ اچھا، کیسے کھوئے تم؟ بتایا نہیں مجھے۔ چاکلیٹ ختم ہو گئی ہے، ایک اور دو نا۔ وہ پھر سے ہتھیلی پھیلا گیا۔ ہانیہ نے اسے چاہتے پھر سے پیکٹ نکالا اور 2 چاکلیٹس اسے تھما دی۔ اب بتاؤ کیسے کھوئے ہو تم؟ وہ نا، ایمن چڑیل کے ساتھ شاپنگ پہ نکلا تھا۔ ایمن چڑیل؟ ماں کو چڑیل بول رہے ہو؟ ہانیہ نے ڈانٹا۔ توبہ توبہ، شی از ناٹ مائی مما۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بچہ تھا ہی پورا پٹاخہ۔ ہانیہ تو اس کی پھرتیاں اور باتیں ہی سنتی رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے لپکتے اسے واپس بینچ پہ بٹھا گئی۔ کدھر کے ارادے ہیں؟ ٹک کے بیٹھو اور مجھے ساری بات بتاؤ پہلے، اور چاکلیٹس دو پھر بتاؤں گا۔ نہال کی بات پہ ہانیہ کا جی چاہا اس کو 2 رکھ کے لگائے۔ اتنا تو جانیے کہ دونوں بچے تنگ نہیں کرتے تھے جتنا یہ اسے تنگ کر رہا تھا، پر ہانیہ کو اس وقت اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑیاں ہر طرف دوڑائے جا رہا تھا۔ ہر شاپنگ مال وہ دیکھ چکا تھا جہاں جہاں نہال کے ہونے کی امید ہو سکتی تھی، پر سب طرف سے بے سود ہی رہا۔ کہ اللہ مجھے نہال واپس لوٹا دے۔ ارمغان شاہ، جو ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، جس کے آگے آج تک کوئی ٹک نہیں پایا تھا، جس سے ملنے کو ایک دنیا بے تاب رہتی،
آج وہ اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کو پانی کو بےتاب تھا۔ گاڑی روکتا وہ باہر نکلا، اس کے گارڈ کی گاڑیاں بھی رک گئی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتا گاڑی کے بونٹ پہ مکہ برسا گیا۔ سبھی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارمغان شاہ کو غصہ بہت ہی کم آتا تھا، پر جب آتا تو بہت شدید قسم کا آتا۔ ایک کے بعد ایک مکہ وہ برساتا چلا جا رہا تھا کہ گاڑی کا بونٹ ڈیمیجڈ ہو گیا۔ سر، حوصلہ رکھے نہال بیٹا، مل جائیں گے۔ ارباز خان نے ہی آگے بڑھ کے ارمغان شاہ کو حوصلہ دیا، ورنہ کسی اور کی جرت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ارمغان کو کچھ بھی کہہ پاتا۔ ارباز خان شروع سے ان کے ساتھ تھا اور ایج میں بھی باپ کی عمر کے تھے، اور ارمغان ان کے دل سے عزت کرتا۔ خان، مجھے میرا نہال چاہیے۔ ہر حال میں اپنی گہری کالی آنکھوں کو ارباز خان پہ ٹکاتے پراسرار انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اس کی آنکھوں کی دہشت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ مل جائے گا، حوصلہ رکھیں۔ ارباز خان تسلی ہی دے سکتا تھا۔ کہیں کسی دشمن نے اسے کڈنیپ کر لیا ہو یا کسی نے پیسوں کے خاطر۔ خان اپنا دماغ لڑا رہا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہوئی، خدا کی قسم اسے سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ اس کی دہشت سے بھر آواز اس وقت اس ویرانے میں گونج اٹھی۔ سر، نہال شاہ کے لاکٹ میں لگے چپ کی لوکیشن آن ہوئی ہے۔ اچانک گاڑی سے نکل کے باہر آتے رمیز نے ارمغان کو جیسے چینے کی نویز سنائی تھی۔ اس نے نہال شاہ کے گلے میں ایک لاکٹ ڈالا ہوا تھا اور اس میں ایک چپ تھی جس کے ذریعے وہ کبھی بھی کہیں بھی نہال تک پہنچ سکتا تھا، پر کافی دیر سے وہ چپ ٹریس نہیں ہو رہی تھی، پر اب وہ نہال کی لوکیشن جان گئے تھے۔ یہ لاکٹ بہت پیارا ہے، مما نے لکھ کے دیا ہے یا بابا نے؟ ہانیہ نے لاکٹ کو ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہا تو نہال شاہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ میری چیز کو ٹچ نہیں کرو، مجھے غصہ آتا ہے۔ او ریئلی؟ بیبی کو غصہ آ رہا ہے؟ ہانیہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ مجھے اور بھوک لگی ہے۔ نہال نے ہانیہ کے ہاتھ سے جھٹ سے پھر سے چاکلیٹ چپٹی۔ جب وہ خود کھول کے کھانے لگی تھی۔ لو ٹھوس لو ساری کی ساری، جن کے بچے ہو تم۔ یہ 20ویں چاکلیٹ تھی تمہاری، بتا کچکچا کے بولتی نہال شاہ کو کھلکھلانے پہ مجبور کر گئی۔ کتنا بولتی ہو فیری، اور یہ غصہ کرتے تمہاری ناک بھی لال ہو جاتی ہے۔ اس کی ناک کو دباتا بولا، پورا پلاتون بچہ ہے یہ۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنا بیگ کندھے سے اتارتے گود میں رکھتی لمبی سڑک کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس بچے کی طرف مڑی۔ دیکھو، مجھے اپنے بابا مما کا نام بتا دو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ مجھے اپنے کام پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اگر میں وقت پہ نہ پہنچی تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ ہانیہ نے منہ بناتے پریشانی سے اسے کہا۔ تو پریشان مت ہو فیری، میری مما بن جاؤ، بابا سے کہہ کے آپ کی جاب پکی کرا دوں گا۔ اس کے جواب پہ ہانیہ نے ایک پل کو حیرانی سے اس 6 سالہ بچے کو دیکھا۔ تم ٹڈے سے اور مجھے جاب دلواؤ گے؟ حد ہو گئی اب تو، بس بہت ہو گیا۔ وہ ایک دم غصے سے بولتی اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، وہ خود تم سے اگلوا لیں گے۔ تمہاری مما بابا کا نام؟ اس کا ہاتھ تھامے پورے عزم سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس پل 3 بلیک گاڑیاں آگے پیچھے وہاں آ پہنچی۔ ہانیہ کا دل ایک پل کو ساکت سا ہوا، جبکہ نہال کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھتے نہال ہانیہ کا ہاتھ چھوڑے اس کی جانب تیزی سے بھاگا۔ بابا، ارمغان نے اسے سینے سے لگاتے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرا بچہ، میری جان، وہ اسے اپنے سینے میں بھیجے چلا جا رہا تھا۔ بابا، میں نے مما ڈھونڈ لی ہے، اسے جاب پہ رکھ لو۔ نہال کی بات پہ ارمغان ایک پل کو چونکا اور اس کی نگاہ نہال کے اشارہ کرنے پہ ہانیہ پہ اٹھی۔ ہانیہ کو لگا ان 2 کالی آنکھوں میں ساری دنیا آ کے ٹھہر گئی ہو۔ ارمغان اس کمسن خوبصورت لڑکی کو وہاں دیکھ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ خان، نہال کو گاڑی میں بٹھائیں، اور ارباز خان کو مخاطب کرتے سنجیدگی سے بولا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ بابا، مجھے یہ فیری مما چاہیے، نہال نے ضد سے کہا۔ بیٹا آپ چلو، میں آ رہا ہوں، ارمغان نے اسے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بسوتا خان کو گھورنے لگا۔ مس آپ؟ ارمغان ہانی کے پاس جاتا اسے دیکھتے تھوڑا الجھا۔ ہانی عمران نام ہے میرا، کیا آپ کے پاس کوئی کینڈی ہوگی؟ واٹ؟ اس کی بات پہ ارمغان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیا کروں، آپ کا بیٹا میری ساری چاکلیٹس کھا گیا۔ اب اگر میری شوگر لو ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ ایک کینڈی ہی دے دیں آپ۔ ارمغان کو لگا نہال شاہ کا ڈپلیکیٹ کھڑا ہو۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھتا سر نفی میں جھٹکتے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب بندہ ہے، شکریہ ادا تک نہیں کیا۔ وہ دور ہی نہیں کسی کے ساتھ نیکی کا، ہمارا تو وہ حال ہے، نیکی کر دریا میں ڈالو۔ وہ بھی سر جھٹکتی اپنے راستے کھولی۔ ارمغان کی نظروں سے اس کا دور تک تعاقب کیا، جبکہ اب گاڑی میں بیٹھتے نہال کو اپنی گود میں لیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دادو، وہ جیسے ہی شاہ ولا داخل ہوا
بھاگتا ہوا شاہ بی بی کے پاس پہنچا۔ میرا بچہ، میرا پوتا آ گیا۔ شاہ بی بی تو جیسے جی اٹھی۔ آپ نے مجھے مس کیا دادو، ان کے گال جھمتا بولا۔ تمہارے دادو کا برا حال تھا نہال، اتنی زیادہ روئی وہ۔ سبینہ پھپھو نے اسے پیار کرتے بولا تو وہ ان کا ہاتھ پرے چھٹک گیا۔ نہال بری بات ہے بیٹا، شاہ بی بی نے اسے ٹوکا، پر وہ سبینہ اور ایمن کو گھری ہی ڈالے ہوئے تھا۔ رہنے دے شاہ بی بی، معصوم بچہ ہے، شکر ہے گھر آ گیا۔ سبینہ نے مسکرا کے بات کو ختم کرنا چاہا، پر نہال ہی کیا جو بات کو ختم کر دے۔ وہ منہ بناتا وہاں سے ہٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ ارمغان نے اسے راستے میں ہی روکتے اپنے بازو میں بھر لیا۔ میرا چیم کہاں جا رہا ہے؟ اسے گال پہ بوسہ دیتے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کو میں نے اپنی مما ڈھونڈ کے دی، آپ انہیں وہیں چھوڑ آئے۔ بابا وہ اتنی اچھی تھی، مجھے اپنی ساری چاکلیٹس دی، آپ اسے گھر لے آئے نا۔ آئی لو ہر۔ اسے گلے کے گرد باہیں پھیلاتا اپنا فرمائشی پروگرام بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ بیٹا یوں راہ چلتے کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے، وہ سمجھانے لگا۔ بٹ بابا میں نے تو مما بنایا ہے، وہ معصومیت کی انتہا کر گیا۔ نورا اماں، نہال کو لے جائیں روم میں اور ان کا ڈریس چینج کروائیں اور کھانے کا بندوبست کریں۔ ارمغان شاہ کی سنجیدہ انداز دیکھتے ہیں نہال بھی سنجیدہ ہوتا رخ پھیر گیا۔ بیٹا یہ کون سی مما کی بات کر رہا ہے؟ کسے دیکھ آیا ہے؟ شاہ بی بی کے پوچھنے پہ ارمغان گہرا سانس بھرتا وہیں صوفے پہ ڈھیر ہوا۔ کوئی نہیں مما، ایسے ہی لگا ہوا ہے، آپ اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں، بہت بڑا ڈرامے باز ہے۔ آپ پلیز کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ سبینہ پھپھو اور ایمن دونوں کو ہی نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ان دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ نہال نے کسی سے کچھ کہا نہیں۔ ہانیہ اس وقت کیفے میں موجود تھی اور ایک ٹیبل پہ آرڈر سرو کرتی۔ وہ واپس کاؤنٹر پہ آئی تو ایک دم چکرا سی گئی۔ آئی یو اوکے؟ ارم نے اسے فوراً کلائی سے تھامے واپس کھڑا کیا۔ بس وہ یوں ہی چکر آ گیا۔ کچھ میٹھا پڑا ہے؟ مجھے دینا، بھوک کی وجہ سے اس کی شوگر ہمیشہ لو ہی رہتی۔ ہاں ایک سیکنڈ۔ ارم نے ادھر ادھر دیکھا پر کچھ نہ ملا، پھر بیگ سے ایک کینڈی نکالی، پر جب تک وہ اسے دیتی وہ پھر سے ایک ٹرے اٹھاتی کسی ٹیبل پہ جا پہنچی۔ یہ لڑکی بھی نا ذرا اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ارم کو اس پہ دکھ اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ سر آپ کا آرڈر، وہ مسکرا کے کہتی پلٹنے لگی کہ ایک دم چکر آنے پہ وہ پیچھے کی طرف گرتے ایک شخص کی گود میں جا گری۔ ارمغان نے اسے فوراً سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس پل اس کے سامنے بیٹھے اس کے دو دوست حیرت سے ہی منظر دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی ارمغان کے نزدیک آج تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی، نہ وہ کبھی لڑکیوں کو منہ لگاتا۔ پہلی بار یہ منظر دیکھتے اشر اور قاسم دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ آئی اوکے؟ ارمغان نے اس کا سر اوپر کیا، جو آنکھیں نیچے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھی میں ارمغان کی مہنگی شرٹ تھی جس کا وہ ستیہ انداز کر رہی تھی، پر ارمغان کو اس کی پرواہ ہوئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، آج دن کو ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ بابا میں نے مما ڈھونڈ لی ہے مس، ہوش میں آئے اور ارمغان کے ساتھ چپکی اپنی نرم سانسیں اس کی گردن پہ چھوڑے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کا نرم نازک وجود ارمغان اپنی چٹانی سینے میں بے بس ہوتا محسوس کرتے بری طرح الجھا۔ سر ایک منٹ۔ ارم بھاگتی بھی ارمغان تک پہنچی۔ ہانیہ، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، پر ہانیہ چاہ کے بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ عجیب سی آکورڈ سچویشن ہو گئی تھی۔ اوہ میرے اللہ، پلیز انہیں وہاں روم میں لے چلیں گے، شاید اس کی شوگر لو ہو گئی ہے۔ ارم نے پریشانی سے ارمغان سے ریکویسٹ کی۔ ارمغان نے ایک نظر اس بن آنکھوں والی ابصرہ پہ ڈالی جو مکمل اسی آغوش میں ڈوبی ہوش و حواس کھوئی ہوئی تھی۔ اگلے پل نہ جانے کیا دل میں سمائی کہ وہ اسے باہوں میں بھرتا کیفے سے باہر نکلا۔ ارم پریشانی سے پیچھے بھاگی۔ سر آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قاسم اور اشر بھی پیچھے ہی لپکے۔ انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا، آپ بھی ساتھ چلیں۔ ارمغان نے اسے پچھلی سیٹ پہ لٹایا تو ارم اسبات میں سر ہلاتے اندر نور کو بتا کے سارا سامان لاتی جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے اور ڈاکٹر انہیں سخت ہدایت دے رہا تھا جسے وہ چپ چاپ سن رہے تھے۔ ان کی شوگر خطرناک حد تک لو ہو گئی ہے، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ شکر کریں آپ انہیں وقت پہ ہاسپٹل لے آئے، ان کا بہت خیال رکھیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی کہتے چلا گیا جب ارمغان کی جانب مڑی۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہماری اتنی مدد کی، ورنہ اس دور میں۔ ارم کی بات پہ ارمغان نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی فرینڈ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔
ایسی ہی ہے یہ، اپنا خیال بالکل نہیں۔ ارم کے لہجے میں ہانی کے لیے پیار اور فکر دونوں تھے، جسے دیکھتے قاسم کچھ زیادہ ہی امپریس ہو رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو گھر چھوڑ دیں گے، آپ کی دوست کو ہوش آئے تو۔ ارمغان کو ہانیہ کا گھر جانے کا تجسس ہوا۔ ارے نہیں، ہم چلے جائیں گے، آپ نے اتنا کر دیا بہت ہے۔ ارم نے سہولت سے انکار کر دیا۔ یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لیں، اگر کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اپنا کارڈ ارم کو تھماتا خود دوستوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ یار شریف لڑکیاں لگتی ہیں، تمہیں نہیں لگتا رات کے اس وقت ہمیں انہیں یہاں ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑنا نامناسب رہے گا؟ قاسم کی بات پہ ارمغان اور اشر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں رک جاتا ہوں، ان کا گھر چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح کے ہیں لائن مار رہے؟ اشر نے اسے گھوری سے نوازا۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں یار، میں کہہ تو رہا ہوں اچھی اور شریف لڑکیاں لگ رہی ہیں، ان کی مدد کر دیتا ہوں، آگے تم لوگوں کی مرضی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے پاس، ہم نکلتے۔ اور ارمغان نے بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے تو قاسم کے چہرے کو ایک مسکان چھوا۔ ہاتھ ہو گئی، رات کے 9 بج رہے اور ابھی تک تمہاری بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ کوئی خیال ہے کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کے 9 بجے سے پہلے پہلے اس کو بولو گھر آ جائے؟ کون سی ایسی نوکری کر رہی ہے وہ؟ اس اس کی بات پہ ہانیہ نے اپنا ماتھا مسلا۔ وہ مسلسل ہانیہ کو کال کر رہی تھی لیکن ہانیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ بہت ازحد پریشان تھی۔ تبھی باہر دروازے پہ بیل بجی۔ شاید آ گئی ہے، چائنے کی جان میں جان آئی۔ دروازہ کھولا تو ارم ہانیہ کو تھامے اندر کی جانب بڑھی، جبکہ قاسم وہیں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ ہانیہ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہونا؟ جانی ایک دم پریشانی سے بولی۔ آپ ہی ہانیہ کی شوگر لو ہو گئی تھی تو تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، ہم ہاسپٹل لے گئے تھے، اب شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیزیں پکڑے، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ ارم نے اسم کا خراب اونٹ دیکھا تو فوراً سے چیزیں تھما دی، بولی ہانیہ اپنا خیال رکھنا، اور اگر تمہیں ٹھیک نہ ہو تو کل کام پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ارم نے ارمغان کا دیا ہوا کارڈ بھی اس کے سامان میں ڈال دیا اور خود باہر آ گئی، جہاں قاسم اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ وہ ارم کے بتائے راستے پہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، قاسم کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی تھی۔ آپ بتانے سے تو رہا، حال بتا اسے گھر چھوڑتے اس کو اپنا فون نمبر ضرور دے آیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے بات کر سکتی ہے، کسی بھی چیز میں ہیلپ چاہیے ہو تو۔ دور طرف ہانیہ کی طبیعت کو جہاں جانیہ پریشان ہو رہی تھی، وہیں ارسن کو مزید باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر نہیں ہمت تو نہ کرے نوکری، یا چھوڑ دے پڑھائی، ہمارے سر پہ احسان نہ کرے۔ وہ اپنی سنا کے کمرے میں بند ہو گئے۔ آپ ہی آ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھی سر پہ ایک طرف ٹک گئی۔ اپنا خیال رکھو، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ چانے کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ نہیں آپ ہی، بھوک نہیں، ابھی بس سونے کا دل کر رہا ہے۔ وہ کروٹ بدل گئی تو چانیہ چپ چاپ اٹھ کے چلی گئی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن گیا تھا، ہانیہ کو بھی اب عادت ہو گئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ 2 دن سے نہال کا موڈ آف تھا، اس نے ارمغان سے بات بھی نہیں کی، تو ارمغان کاموں سے فری ہوا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ منہ بناتا اس کے پاس گود میں ہی بیٹھا۔ کیا چاہیے میرے چیمپ کو؟ اتنا برا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ کو ایک مما ڈھونڈ کے دی میں نے، وہ بھی کھو گئی، مجھے وہ فیری مما لا کے دے نا پلیز۔ وہ اس کی ہلکی بیڑ والی گال کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لیے بولا تو ایک پل کو ارمغان کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس وجود کا لمس ابھی بھی وہ اپنے سینے پہ محسوس کرتا۔ اچھا ایسے کیسے لا کے دے دوں آپ کو؟ ارمغان نے اس کے گال پہ بوسہ دیتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ ایمن مما ہے نا آپ کی، بہت جلد یہ آپ کے بابا کے دلہن بنے گی، پھر انہیں بھی مما بولنا۔ سبین پھوپھو نے اچانک سے بیچ میں اپنی بات کی تو نہال کا موڈ مزید خراب ہوا۔ نہیں چاہیے وہ مما، گندی ایمن، مجھے بہت بری لگتی ہے وہ۔ نہال کے چلا کے بولنے پہ ایک دم بری بات ہے نہال، کیسے بات کر رہے ہو؟ ارمغان نے ٹوکا۔ تو نہیں چاہیے مجھے وہ گندی مما، آئی ہیٹ ہر۔ اور ارمغان کی گود سے اتر کے اوپر سیڑھیاں چڑھتا بھاگ گیا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ارے کوئی بات نہیں شاہ بیٹا، بچہ ہے، سبین پھوپھو نے مصنوعی مسکان چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا۔
پر ارمغان کو کچھ عجیب سا فیل ہوا. کچھ ایسی بات ضرور تھی جو نہال کو ڈسٹرب کری تھی. جی ٹھیک ہے. ہانیہ مینیو لکھوا کے مسکرا کے واپس کاؤنٹر پہ آتی. ارم نے اسے مسکرا کے دیکھا. لگتا ہے میڈم کافی ٹھیک ٹھاک ہیں اب. ہانیہ جو جواباً مسکرا ہی سکی. تبھی کیفے میں ارمغان شاہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ داخل ہوا. ہانیہ اقبال کو اسے دیکھتی چلی گئی. چاہو ہانیہ آرڈر لے آؤ، ارم نے پیار بھرے انداز میں کہا. تو ہانیہ ارمغان کے پاس جاتے کھڑی ہوئی. یس سر، یور آرڈر. ارمغان نے اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا. ایک اپارٹمنٹ گاڑی، حق مہر میں 1 کروڑ، اور باقی جو بھی ڈیمانڈ ہو بتا دے. اور وہ حیران ہوتی ارمغان کو دیکھنے لگی. جی مجھ سے نکاح کریں گی؟ وہ تھوڑا آگے ہو کے بیٹھا جبکہ ہانیہ کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے. آپ پاگل ہیں؟ ایسے کیسے؟ ریلیکس مس ہانیہ، بیٹھے. وہ اسے ایک چیئر پہ بٹھاتا اس کی جانب پانی بڑھا گیا. آپ ٹھیک ہے نا مس ہانیہ؟ او پلیز میری بات پہ زیادہ ہائپر نہ ہو. میں نے آپ کو پروپوز کیا ہے. باقی اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر رشتہ لے آؤں گا، جیسے آپ کہیں، پر پلیز اٹس اے ریکویسٹ. نہال شاہ، اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اسے بس آپ چاہیے ایز اے مما. ارمغان کی بات پہ اب ہانیہ کو سمجھ آئی. او تو اپنے بیٹے کی خاطر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ یہی سمجھ لیں میں نہال شاہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. ارمغان کے لہجے میں جنون تھا. ہانیہ بھی سوچ میں پڑ گئی. ارمغان کی دی گئی آفرز بہت اچھی تھی. اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی بہن اور اس کے بچوں کی زندگی سنور سکتی تھی. آپ نے جو ابھی کہا وہ سب آپ دیں گے؟ ہانیہ نے سانس رو کے پوچھا. ارمغان نے ایک نظر اسے دیکھا. اسے لگا تھا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں سے مختلف ہوگی، پر اس کی بات سنتے ارمغان کو افسوس ہوا. ہاں یہ سب کچھ دوں گا. ہانیہ کو اس کے لہجے کی مضبوطی کافی کچھ باور کروا گئی، پر وہ ڈر رہی تھی. ارم نے ان کے پاس سے ساری باتیں سن لی. یہ لے ہانیہ کے گھر کا ایڈریس، آپ آج ہی رشتہ لے کے آ جائیں. ارم نے ایک پیج پہ لکھ کے دیا تو ارمغان نے ہانیہ کی طرف والیہ نظروں سے دیکھا، جو ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچتے اسے دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ ہی سے بات کر لوں اور آپ آ جانا. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ صرف آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے بیچ کوئی تعلق نہیں بنے گا. ہانیہ جو اسے کہنا چاہ رہی تھی وہ بہت اچھے سے سمجھ گیا. ذرا سا وہ جھکتا ہانیہ کے نزدیک ہوا. یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. وہ اپنی کہتے اٹھ کے باہر نکلتا چلا گیا. کتنا عجیب بندہ ہے. ہانیہ نے اپنی رکی سانسیں بحال کی. جو بھی ہے ہانیہ، تمہاری قسمت چمک اٹھی ہے یار. یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی کروڑوں کی جائیداد ہے یار، اور وہ تم سے یہاں اس کیفے میں بیٹھ کے شادی کا پروپوزل دے گیا. واہ، یہ کیفے تمہارے لیے لکی ثابت ہوا ہے نا. ارم نے اسے گلے سے لگایا. معلوم نہیں کیا لکی ہے اور کیا ان لکی. وہ ابھی بھی کشمکش کا شکار تھی. شاہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لڑکی کو نکاح کر کے لانا چاہتے ہیں جبکہ ایمن آپ کی منگیتر؟ پلیز ماما جان، ایمن کے نام سے بھی نہال چڑ کھاتا ہے. او، آپ چاہتی ہیں ایمن سے نکاح کر کے میں نہال کو ذہنی اذیت دوں؟ ناممکن ماما. آپ پلیز نہال کی خوشی کے خاطر میرے ساتھ چلیں اور 2 دن میں اس لڑکی کے گھر والوں سے نکاح کا کہیں. میں نہال سے مل کے آتا ہوں تاکہ اس خوشخبری سنا سکوں. ارمغان اپنی کہتے باہر نکل گیا جبکہ شاہ بی بی سر تھامے بیٹھ گئی. سبین اور ایمن کو پتہ چلتا تو انہوں نے خوب ہنگامہ مچانا، پر وہ بھی کیا کرتی. ساری بات ہی نہال کی تھی اور نہال کی خوشی کی خاطر ہی ارمغان اتنا بڑا قدم اٹھا رہا تھا. ہانیہ، یہ تو بہت امیر لوگ ہیں. ہانیہ نے اندر آتے ہانیہ کو تیار ہوتے دیکھا. جانتی ہوں آپ ہی، بس آپ دعا کرنا سب ٹھیک ہو. ہانیہ پہلے ہی نروس تھی، اندر ہی جانے سے گھبرا رہی تھی، پر شاہ بی بی نے اسے پاس بٹھاتے بہت پیار سے اس کے ہاتھ میں ارمغان کے نام کی انگوٹھی پہنا دی. ہانیہ تو اس نئے رشتے کے احساس سے ہی اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنی جگہ سے ڈولتا محسوس کرنے لگی. نہال نے بنا کسی کی پرواہ کیے ہانیہ کے پاس آتے اس کے گال پہ کس کی. فیری مما، میں نے کہا تھا نا آپ کو ماما بناؤں گا، دیکھ لو. اس کا چہرہ دیکھتے نہال ہوا ہوا جا رہا تھا. ہانیہ نے اسے مڑ کر دیکھا جو ابھی تو کافی شرافت سے بیٹھا تھا، پر وہ جانتی تھی یہ بچہ پوری آفت ہے. بیٹا اگر ہمیں اسی جمعے کی تاریخ دے دیں تو، شاہ بی بی نے جانیہ سے کہا جبکہ ارسم اور ارمغان دوسرے روم میں تھے. جی میں ارسم سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں. اکلوتی بہن ہے میری، کچھ ارمان ہے ہمارے بھی. یوں اچانک
چانیہ نے محبت سے ہانیہ کو دیکھتے کہا، جی بالکل، آپ اپنے سارے ارمان پورے کریں، لیکن جہیز میں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ شاہ بی بی کی بات پہ جانیہ ہانیہ کو گلے سے لگایا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن ہانیہ کے نصیب بہت اچھی جگہ کھل گئے تھے۔ اسم بھی اور ارمغان کے انداز اور اس کے رتبے سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا، اسی لیے انہوں نے جمعے کے دن نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا شاہ بی بی، میری بیٹی کا حق مار کر آپ کسی اور کو شاہ کی دلہن بنا رہی ہو۔ میری بیٹی کا کیا قصور؟ سبین بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے شام بی بی سے پوچھا، یہ سب ہم نے حال کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، سبھی بہتر ہوگا تم بھی اس بات کو سمجھو، کیونکہ نہال ہی ہم سب کی اولین ترجیح ہے، اور ایمن کو اتنے دن ہو گئے آ رہے تھے، کیا وہ نہال کا دل نہیں جیت سکتی؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اپنی محبت اور چاہت سے وہ نہال کو اپنا نہ بنا سکتی؟ سبین، لیکن شاید تمہیں برا لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ ایمن نے بالکل کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ اس بچے کے دل میں اپنے لیے ذرا سے بھی جگہ بنا سکے، بلکہ نہال الٹا اس سے بری طرح متنفر ہوئے، اور اسے ایسے حالت میں نہال کو ہم کوئی ذہنی اذیت نہیں دے سکتے۔ شاہ بی بی نے چند لفظوں میں ہی بات مکمل کر دی۔ اب زمین بیگم کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ بچا۔ جمعے کے دن بخیر و عافیت نکاح سنت ادا کر دی گئی، اور حق مہر میں 1 کروڑ سن کے تو جانیہ اور ارسم کے دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پر چپ ہی رہے۔ دوسری طرف ارمغان نے رخصتی سے پہلے ہی اسے 1 کروڑ کا چیک اور اپارٹمنٹ اور 7 گاڑی کی چابی اندر بھجوا دی۔ اپنی زبان کا پکا تھا۔ ہانیہ، یہ سب کیا ہے؟ جانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ یہ سب آپ رکھیں، نشا اور عمر کے مستقبل کے لیے۔ اس نے سب کچھ بہن کے حوالے کر دیا۔ ارسم چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ ارسم بھائی، آپ نے اتنا عرصہ خیال رکھا، اپنے گھر میں رہنے دیا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ زبان کے بھلے کڑوے ہوں، پر آپ کا دل صاف ہے، آپ کے غصے کے پیچھے بھی فکر ہے۔ اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھ سے تو معاف کر دیجیے گا۔ وہ دلہن بنی ارسم کے پاس کھڑی دھیمے لہجے میں بولتی اسے شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ ارسم نے دل بڑا کرتے ہانیہ کے سر پہ دست شفقت رکھا تو ہانیہ کے سم جانیہ کی آنکھوں میں جھلملا گئی۔ رخصتی کے لمحے ہانیہ بہن کے گلے لگی شدت سے رو دی۔ جانیہ نے اسے تسلی دیتے دعاؤں تلے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے سے جیسے گھر بے رونق سا لگنے لگا۔ ارسم کو بھی رہ رہ کے اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی، پر وہ بہت بڑے دل کی مالک نکلی، اور جاتے جاتے وہ کر گئی جو کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ شاہ ولا میں ہانیہ کا پرتپاک انداز میں استقبال ہوا۔ نہال تو اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ فیری مما، میں نے ہم دونوں کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس منگوائی ہیں، ہمارے روم میں آج رات ہم مل کے پارٹی کریں گے۔ اس کے کان میں گھسا پلاننگ کر رہا تھا۔ ایمن اور سبینہ انہیں یوں جوڑے دیکھ جل جل بھن رہی تھی۔ ہانیہ کا کھلتا کھلتا وجود اور اس کا غیر معمولی حسن دیکھ ایمن تو جیسے کانٹوں پہ لوٹ رہی تھی۔ بظاہر اس نے چہرے پہ مسکان سجائی ہوئی تھی، پر دل میں سخت بغض تھا۔ ارے نہال بیٹا، کہاں لے کے جا رہے ہو ہانیہ کو؟ شاہ بی بی نے اسے پکارا۔ اپنے روم میں دادو، اب فیری ماما میرے ساتھ رہیں گی، وہ ہانیہ پہ پورا حق جتاتا بول رہا تھا۔ شاہ بی بی نے ایک نظر ارمغان شاہ کو دیکھا۔ لے جانے دے۔ ارمغان کی اجازت پہ ہانیہ نے ایک نظر اٹھا کے اس خوبصورت خوبرو مرد کو دیکھا۔ اسے دیکھنے اور چاہنے کی خواہش ہے لڑکی کر سکتی، اور اللہ نے اس شخص کو ہانیہ کا نصیب بنا دیا۔ ہانیہ اپنا دھڑکتا دل سنبھالتے نہال شاہ کے ساتھ اس کے روم کی جانب پڑ گئی۔ نہال شاہ نے آج اپنا روم کیا ہی خوبصورت سجایا، اور وہاں کینڈیز، بالز، چاکلیٹس، اسنیکس کے انبار لگے تھے۔ یہ سب کیا ہے نہال؟ ہانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ سب آپ کے ویلکم کے لیے، اور یہ دیکھیں، وہ بہت بڑا ایک ٹیڈی بیئر اٹھا کے لے کر آیا اور ہانیہ کو تھمایا۔ وہ بے حد کیوٹ تھا، سو سویٹ۔ ہانیہ اس ٹیڈی بیئر کو دیکھتی اس کے پیار سے بے تحاشا امپریس ہو رہی تھی۔ یہ بچہ اوروں کے لیے آفت تھا، پر اس کے لیے فرشتہ ثابت ہو رہا۔ اتنی محبت اس دور میں کون کسی سے کرتا ہے؟ یہ آپ کے لیے لیا ہے اسپیشل۔ آپ کو اچھا لگا فیری مما؟ نہال نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا نہال، یہ سب بہت اچھا ہے، آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے گالوں پہ پیار کرتی ہی اپنے ساتھ لگا گئی۔ مجھے آپ میں مما فیل ہوئی، آپ جانتی ہیں اس دن ایمن چڑیل مجھے چھوڑ گئی وہاں، میں بہت ڈرا تھا، اللہ سے دعا کی تھی میں نے کہ مجھے ایک پری سے ملا دے جو میری ہیلپ کرے۔ میں نے اسٹوریز میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ آپ فیری ہے نا؟ اسے ساری بات بتاتا اب اسے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کے لیے آپ کی سب کچھ ہوں، اور آج سے
آپ کی پکی والی دوست۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ یاہو، ام لکی ون۔ وہ خوشی سے بستر پہ کودنے لگا اور ہانیہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھے چلی گئی۔ اچھا، اب آپ ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گی میرے پاس۔ بس آپ نے اس ایمن چڑیل سے بچ کے رہنا ہے۔ شیز اے وچ۔ نہال، بری بات ہے، کسی کو یوں نہیں بولتے۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ فیری، آپ نہیں جانتی، وہ بہت گندی ہے۔ وہ اچھلتے اچھلتے تھک گیا تو ہانیہ کے پاس جا بیٹھا۔ آپ اگنور کریں اور مجھ پہ فوکس کریں۔ ارے یاد آیا فیری، میرے موبائل میں ایک نیو گیم انسٹال کی تھی میں نے، آ جائیں اوپر مل کے کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بستر پہ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھی اب گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ میں موجود کھانے پینے کی تمام اشیاء سے لطف اندوز بھی ہوا جا رہا تھا۔ دونوں کی کہہ کہے اور ہنسی کی گونج پہاڑ تک سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایمن جلی پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ دیکھ لیا نا، لے گئی نا وہ باہر کی لڑکی بازی، اب کر لو اور مکان کو اپنی طرف۔ ایک بچہ تک تم سے سنبھالا نہ گیا۔ ایمن، کیا ہی کروں میں تمہارا؟ مما آپ تو بس رہنے ہی دیں۔ لے دے کے اس بچے کے پیچھے لگا دیا مجھے۔ ارمغان کو اپنے شیشے میں اتارنے دیتی تو آج اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔ ایمن نفرت سے فنکاری، اب پھول جاؤ سب اور یہاں سے جانے کی تیاری پکڑو، اب نہیں دال گلنے والی۔ سبینہ نے سر جھٹکتے کہا۔ ایسے کیسے دال نہیں گلے گی؟ ارمغان اس لڑکی کو نہال کے لیے لایا ہے اور وہ نہال کے روم میں ہی ہے، مطلب ارمغان کو اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں، تو جگہ تو ابھی خالی ہے نا۔ اس سے پہلے وہ لڑکی اس جگہ تک پہنچے، ایمن اس جگہ کو اپنا بنا لے گی۔ بیٹی کی پرسرار باتیں سنتے سبینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پہ وہ بس ایک مسکان ہی دے پائیں۔ نہال کب کھیلتے کھیلتے اسی گود میں سر رکھے سو گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے نہال کو بہت احتیاط سے ایک طرف تکیے پہ لٹایا، اس کا معصوم چہرہ چومتے اس کی ساری چیزیں سمیٹی اور اس پہ کمفرٹر اڑایا۔ ہانیہ کا کامدار دوپٹہ سر سے اتر کے گلے تک آ چکا تھا۔ اپنے اس ہیوی لہنگے میں اب وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے کبرڈ چیک کی، پر وہاں سب نہال کی ہی چیزیں اور اس کے کپڑے تھے۔ یقیناً اس کے کپڑے ارمغان کے روم میں ہینگ ہوں گے، اور اس کے کمرے میں جانے کا سوچ کے ہی ہانیہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پر اتنے ہیوی لہنگے میں سونا بھی تو محال تھا۔ وہ دل بڑا کرتی باہر نکلی تو سب جگہ سنسان ہی تھی، سبھی شاید سونے کو جا چکے تھے۔ اف، کیا کروں؟ ارمغان کا کمرہ کس طرف ہوگا؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتی سوچتے سامنے والے کمرے میں گھسی، جس کا دروازہ اد کھلا تھا، پر اندر کا منظر ہانیہ دیکھ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ دروازے پہ ہوتی دستک میں ارمغان نے ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ٹاول ایک طرف رکھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ کمنگ۔ اپنی شرٹ پہنتا وہ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا۔ اسے لگا ہانیہ ہوگی، پر سامنے ایمن کو دیکھ ارمغان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ اپنی شرٹ فوراً پہن گیا، جبکہ اس کی مضبوط اور ہاٹ باڈی دیکھتے ایمن کے تو دل میں شیطان نے سر ابھاڑ لیا۔ جی وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی اکیلے تھے، سوچا آپ سے باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ وہ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے بولی، کیسا بوجھ؟ اور پلیز جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا، ابھی مناسب نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا رخ پھیر گیا کہ اسی لمحے ایمن نے اسے بیگ سے اپنی باہوں میں بھرا۔ یہ چند لمحے کو کھیلتا، اسی پل ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ ارمغان غصے سے ایمن کی جانب پلٹا، ابھی وہ کچھ کہتا کہ ہانیہ کو دروازے میں بہت بنا دیکھ ساکت ہوا۔ میں جانتی ہوں اس لڑکی سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی، نہال کی خوشی کی خاطر کی، اور آپ کی خوشی مجھ سے ہے۔ اور ارمغان، یقین مانے میں آپ کو خوش کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتی ارمغان کے ہونٹوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کوئی جسارت کرتی، اس سے پہلے ارمغان نے اسے پیچھے دھکا دے کے گرتے گرتے بچی۔ اسٹے اوے، وہ دھاڑا اتنی اونچی آواز میں کہ دروازے پہ کھڑی ہانیہ بھی سہم گئی۔ ایمن کچھ کہتی کہ دروازے میں کھڑی ہانیہ نے اس کی نگاہ بھی جا ٹھکر، اور وہ ایک نظر ارمغان کو دیکھتی فوراً وہاں سے باہر بھاگی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر گزر گئے۔ ہانیہ نے ہمت کرتے اندر آتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ارمغان کو دیکھا۔ میں اپنا ڈریس لینے آئی تھی، شاید کبرڈ میں ہوں۔ وہ خود ہی سوال کرتی، خود ہی اس کا جواب دیتی، کبرڈ کی جانب پڑی کہ ایک دم سے ارمغان نے اسے کلائی سے تھامے اپنے سامنے کیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرائیں۔ میں ارمغان شاہ آج تک کبھی کسی کو صفائی نہیں دی، کسی بات کی بھی، پر آج تمہیں صفائی دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں جیسا میں نے کچھ کہا آپ سے۔ ہانیہ بولی تو اس کا لہجہ درد سے ہٹا ہوا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ امیر لوگ ہیں، آپ کے لیے پیسہ پھینک کے کسی کو بھی خریدنا آسان ہوگا، اور مجھے بکواس بند کرو اپنی،
اسے ایک قدم ایک دم اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ہانیہ بہت بری طرح گھبرا گئی، اپنی دھڑکنوں کو اس کی چٹانی سینے سے مسوتا محسوس کرتی کچھ ہی جان سے کانپی۔ زیادہ زبان چل رہی ہے؟ اگر تمہیں حق مہر 1 کروڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور لڑکیوں کو بھی ایسے دے کے نکاح کرتا جاؤں گا۔ نکاح ضروری تو نہیں، وہ بھی ایک دم تیزی سے بول گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ارمغان کے ماتھے پہ بل پڑے تو ہانیہ بری طرح لرزنے لگی۔ مجھے کپڑے لینے، پلیز جانے دیں، وہ اپنی نظریں چراتے بولتی۔ ارمغان کے صبر کو آزما رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں بنا نکاح کے ہی کسی بھی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو سکتا ہوں؟ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے مجھے؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ میں کچھ ہی سمجھنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ امیر انسان ٹھہرے، میں ایک غریب لڑکی۔ آپ، وہ ایک دم اس کی بات کاٹتا دانت پہ دانت جما کے، آپ ارمغان شاہ کی بیوی ہیں، سمجھیے آپ؟ اس کا چہرہ ہاتھ کی مٹھی میں لیتا بولتا ایک دم ٹھٹکا۔ اس کے گال پہ انتہا نرم و ملائم تھے۔ اس کی اتنی سافٹ سکن کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے محسوس کرتے ارمغان کے اندر انگنت جذبات جاگے جنہیں وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ جی میں جاؤں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو ارمغان ہوش میں آتا پیچھے ہٹ گیا۔ ہانیہ جلدی سے کبٹ سے اپنا ہینگ ہوا سوٹ نکالتی روم سے باہر جانے لگی کہ ارمغان کی پکار پہ پھر سے تھم گئی۔ یہیں ڈریسنگ روم میں چینج کر لیں، وہ اسے آرڈر لگا رہا تھا۔ وہ میں نہال کے روم میں؟ ہانیہ منمنائی۔ میں ہر بار دہرانے کا عادی نہیں، نہال کے ساتھ سارا دن گزاریں، جو چاہے مرضی کریں، لیکن رات کو مجھے آپ روم میں چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ چائیں چینج کریں اور بستر پہ آئیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بستر پہ کیا کریں گے؟ ہانیہ اور سیدھا کچھ بول جائے مگر ممکن ہی نہیں۔ وہ پھر سے اس کی جانب پلٹا۔ میرا ارادہ تو سونے کا ہے، اگر آپ نے جاگنا ہے تو بتا دیں۔ اس کے نزدیک ہوتا معینہ خیزی سے بول رہا تھا کہ ہانیہ چھپاک سے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ ارمغان مسکراتا ہوا کمرے سے نکلتا نہال کے کمرے کا چکر لگا کے آیا۔ بیبی مانیٹر وہ اب بھی اس کے پاس رکھتا، اس کا ایک سیکنڈ بھی اس سے نظر نہیں ہٹاتا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا وہ اچھے سے اس کو کمفرٹر اڑا کے اپنے روم میں واپس آ گیا جہاں ہانی بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ ارمغان نے لائٹس آف کرتے خود بھی بستر کی جانب قدم بڑھائے۔ اف میرے اللہ، ان کے ساتھ ایک بستر پہ کیسے سوں گی؟ ارمغان کے ساتھ آ کے لیٹنے پہ وہ اپنا سانس روک گئی، اور جب اگلے پل اس نے ہانیہ کو کمرے سے گرفت کیے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تو ہانیہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی بیک گردن پہ محسوس کرتے وہ منہ کھول کے گہرا سانس بھرنے لگی۔ ارمغان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے اپنی طرف موڑا۔ کیا شوگر کے ساتھ سانس کی بیماری ہے آپ کو؟ اللہ نہ کرے، کیا بول رہے ہیں؟ وہ دانت پیسے اسے دیکھنے لگی۔ رومانٹک موڈ گیا بھاڑ میں، بیماری کا تانا نہیں مارے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ برا منا گئی۔ سوری، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ پر آپ اتنے گہرے سانس لے رہی تھی، مجھے ڈرا دیا۔ ارمغان نے اس کا سر اپنی بازو پہ رکھا تو وہ اس کے بائسیپس دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ اتنے پھولے ہوئے ہیں، تب جائیں گے۔ اس کی معصومانہ بات پہ ارمغان نے ہنستے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پہ ٹکاتے اس کی جانب رخ کیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے قریب تر ہوئے۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں کو چھونا چاہا کہ ہانیہ رخ پھر گئی۔ ہمارے بیچ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا، آپ قریب نہیں آ سکتے میرے۔ اس کی بات پہ ارمغان اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس پہ ایک دم سایہ پگن ہوا۔ ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو اوپر کھسکاتا اس کی بیلی بٹن کو مٹھی میں بھر گیا۔ اف، اتنی سافٹ ہو یار۔ ارمغان کے اندر کے جذبات نے انگڑائی لی۔ اب بھرو نا یہ سانس۔ اس کو سانس روکتا دیکھ وہ آنکھ پنک کرتا مسکرایا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جب ایک دم وہ جھکتا اس کی بیلی بٹن کو اپنے ہونٹوں میں بھر گیا۔ بے اختیار وہ تڑپی، آنکھیں مندے کافی گہری سانس بھرنے لگی جب ارمغان اس پہ لبوں کی بوچھار کرتا اوپر آتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پہ آتے وہ مکمل اس کی شرٹ سرکا کے اس کے کندھوں سے باہر نکال گیا۔ پنک اسٹرپ میں اس کی دودھیا دھڑکنیں ارمغان کو پاگل کرنے لگی تھی۔ ہانیہ نے خود کو چھپانا چاہا پر ارمغان کے سامنے وہ خود کو چھپا نہ سکی۔ اس کی گرفت بہت ہی نرم تھی، وہ دھیرے دھیرے سخت ہوتی جانے لگی۔ پلیز کیا کریں؟ تڑپ گئی۔ کیا ٹو مچ سافٹ؟ ہر طرف سے سافٹ ہے یار، سمجھ نہیں آ رہا کہاں کہاں پہ پیار کروں۔ کیا پہلی بیوی سے بھی یہی سب کہتے تھے؟ پہلی بیوی؟ وہ دل میں آیا سوال کر گئی جب ارمغان الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ نہال کی مما، آپ کی وائف؟ وہ بات مکمل کرتے دل ہی دل میں چیلس ہوئی۔ نہال کی مما؟
وہ میری بہن تھی پاگل۔ ارمغان اس کے گالوں پہ بوسوں کی بوچھار کرتے اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ مطلب آپ کی پہلی سہاگرات ہے؟ اب کی بار جیسے وہ پرجوش ہوئی۔ الحمدللہ زندگی کا پہلا نکاح ہے اور سہاگرات بھی پہلی ہے۔ اس کے ٹراؤزر کی جانب ہاتھ سرکاتا کہ ہانیہ نے اسے خفگی سے ٹوکا۔ پھر مجھے بتائیں نہال، آپ کو بابا کیوں کہتا ہے؟ ہانی پلیز صبح بتا دوں گا، ابھی مجھے اپنی طلب مٹانے دیں۔ وہ آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ تنگ کرنے لگی۔ مجھے ایسے بے بسی سے بولا، مجھے یمن کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ وہ اپنا آپ تو اسے سونپ رہی تھی، پر اس کے سوال اس وقت ارمغان کو سخت تک چڑھا رہے تھے۔ آپ میری بات کو سن نہیں رہی، اس وقت مجھے آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ وہ ایک جھٹکے میں خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اوپر کمفرٹر لے گیا۔ آپ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں، مجھے تو آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی پوزیشن پہ شرم سے لال ہوتی رخ پھیر گئی۔ ڈرنا بھی چاہیے، فرسٹ ٹائم سب کو ہی ڈر لگتا ہے۔ اس کے لبوں پہ جھکتا ان کو اپنی گرفت میں لے گیا اور ان پہ پوری شدت سے برستا اس کی روح میں شامل ہوتے اس کی چیخ کا گلا بھی اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ کافی دیر بعد جا کے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو وہ لال سرخ ہوئی۔ ہانی ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پریشان ہوا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلا گئی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، آپ بہت برے ہیں۔ نہال کا نام لے کے مجھے لے آئے اور اب اپنی شدتوں سے روشناس کروا رہے۔ نام نہال کا اور ہانی ارمغان کی؟ اس کی سینے پہ مکے برسا گئی۔ ارمغان اس کی باتیں سنتے دل و جان سے مسکرایا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو پیچھے پن کرتے وہ اس پہ اب دھیرے دھیرے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ سسک رہی تھی لیکن ارمغان اسے سسکیاں سنتا مزید جنونی ہونے لگا۔ کہاں تو وہ اس کی رات سونے والا تھا اور کہاں ہانیہ نے اس کے روم میں آ کے اس کے سوئے جذبات جگا دیے۔ اب بھگتنا بھی ہانیہ کو ہی تھا۔ صبح ہوتے ہی دروازہ زور زور سے بجا۔ ارمغان نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ ہانیہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ بابا اوپن دا ڈور، نہال کی حوصلی آواز سنتا وہ ماتھا مسلتے فوراً اٹھا۔ ہانیہ اوپن یور آئیز۔ اس کی شرٹ پہنے اس وقت دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، جبکہ نہال کا ہاتھ بھی دروازے سے رک نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں جگا رہے ہیں؟ سونے دینا۔ کیسے سونے دے؟ نہال سونے دے گا تو سوئیں گے نا میری جان۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے سیدھا باتھ روم لے جاتے، شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور آن کر گیا۔ اف، یہ کیا؟ وہ گھبرا کے ارمغان کے سینے سے لگی جب ارمغان نے اس کے لبوں پہ شدت سے بوسہ لیتے اسے مکمل ہوش و حواس میں لوٹایا۔ جانم جلدی سے شاور لے کے باہر آ جائیں، وہ سامنے کبٹ میں ڈریسز موجود ہیں، میں تب تک نہال کو سنبھالتا ہوں۔ ویٹنگ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پہ جسارت کرتا باہر نکلتا۔ دروازہ لاک لگا گیا۔ خانے کے تو مکمل ہوش اڑ گئے۔ ارمغان نے دروازہ کھولا تو نہال غصے سے اندر داخل ہوا۔ میری فیری ماما کہاں ہے؟ آپ کتنے چیٹر ہیں بابا، میری فیری ماما کو رات کو کڈنیپ کر کے لے آئے۔ وہ اندر آتا اس کے بستر پہ چڑھتا شور مچا رہا تھا۔ ارے میری جان، آپ کی فیری ماما کو شاور لینا تھا نا، اتنی ہیوی ڈریس پہنا تھا اس لیے۔ میرے باتھ روم میں شاور لیتی فیری ماما، آپ کے کیوں لیا؟ وہ نیڈو ٹھہنداز میں بستر پہ اچھلنے لگا جو اس کے بچپن کی عادت تھی۔ وہ اسے چپ کر آتا منا رہا تھا۔ خانیہ شاور لیے نیو سیمپل سا سوٹ پہن باہر آئی تو ایک پل کو دونوں ہی اسے دیکھتے رہ گئے۔ دونوں ہی کی جان اس میں قید ہو چکی تھی۔ وہ ان دونوں کی نظروں سے بری طرح گھبرا گئی۔ فیری مما، نہال ایک دم اٹھ کے خانیہ کی ٹانگوں سے جا لپٹا۔ خانیہ نے جھک کے اسے اٹھایا جو کافی مشکل کام لگ رہا تھا، پر نہال کو اسے کس بھی تو کرنی تھی۔ ارمغان دل میں جیلس سا ہوا۔ میری بیوی کے ساتھ کھلم کھلا فلرٹ، اس بچے سے بچا کے رکھنا پڑے گا۔ ارمغان ان کے پاس جاتا نہال کو اپنی گود میں بھر گیا تو خانیہ نے ایک کس نہال کو کی تو ارمغان نے اپنے گال کی طرف بھی اشارہ کیا تو خانیہ شرما کے رخ پھیر گئی۔ مہنگی پڑے گی آپ کو یہ حرکت۔ وہ نہال کو گود میں بھرے خانیہ کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا۔ اب نہال اسے بتا رہا تھا کہ وہ کیا کیا پہن، جبکہ ارمغان خود شاور لینے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں تیار ہوتے نیچے آ رہے تھے۔ سامنے شاہ بی بی اکیلی ہی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ سبینہ پھپھو کہاں ہے؟ سلام دعا کے بعد چیئر پہ بیٹھتے ارمغان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا وہ جا چکی، صبح صبح ہی کہہ رہی تھی بیٹا باہر ملک سے آ رہا ہے تو اس نے گھر آنے کو کہا ہے، تو میں نے بھی نہیں روکا پھر۔ شاہ بی بی کی بات پہ ارمغان نے گہری سوچ میں ڈوبے سامنے بیٹھے نہال اور خانیہ کو دیکھا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ شاہ بیٹا ریسیپشن کیا کرنا ہے؟
بات کرتے وہ اسے چونکا گئی۔ ہانی کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ جی آج رات کا ریسیپشن ہے، ساری ارینجمنٹس ہو چکی ہیں۔ بابا فیری ماما آج رات ہمارے ساتھ سوئیں گی؟ یہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا، پکا پکا۔ آپ چیٹنگ نہیں کرنی آپ نے۔ نہال کی بات پر ارمغان نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ ہانیہ کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد ایک سالہ نہال کو ارمغان نہیں پالا، پر آج اسے فیری ماما مل ہی گئی۔ شام کو ریسیپشن پہ سبھی کو مدعو کیا گیا۔ دونوں کی جوڑی کی سب نے تعریفیں کی، اور آج تو نہال کے انداز بھی سب سے جدا تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کا مہمان خصوصی وہی ہو۔ بہن اور بہنوئی سے مل کے ہانیہ بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے بھی بہت چاہت ارمان سے اس سے ملتے دعائیں دی۔ دور سے آتی ارم کو دیکھ ہانیہ تو کھیلی اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم پہ آج مدعو تھی۔ ہاں تم جیسی بے وفا کو تو یاد ہی نہیں تھا۔ وہ تو مسٹر قاسم کا بھلا ہو جو مجھے بتا دیا۔ تم نے تو بس کل کے بعد نہ دیکھا نہ سنا۔ کیا ہسبینڈ اتنے رومانٹک تھے کہ ہمیں بھی بلا دیا؟ ارم کی سرگوشی پہ ہانیہ جھیپ سی گئی۔ تم مجھے چھوڑو، یہ قاسم کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی تو وہ شرما گئی کیونکہ دونوں کی منگنی ہونے والی تھی۔ کیک کٹ کرنے کے بعد ارمغان ہانیہ کو لیے کھلے ایریا میں آ گیا جہاں وہ صرف دو تھے، اور ان کے لیے الگ سے کپل ارینجمنٹس کروائی گئی تھی۔ یہ سب اتنا کچھ میرے لیے؟ ہانیہ نے مسکراتے کہا۔ جی میری وائف کے لیے۔ اگر آپ اب سچے دل سے اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ آپ کو ایک بیوی والا پورا مان دوں۔ وہ ریٹائرمنٹ سیٹ اس کی جانے بڑھا تھا، اس کا مان بڑھاتا تھا۔ یہ بہت مہنگا ہے، آپ نے کل بھی مجھے اتنا کچھ دے دیا، اور اب یہ سب میں جانتا ہوں وہ سب آپ اپنی بہن اور بہنوئی کو دے چکی۔ جو اوروں کے لیے جیے وہی تو اصل انسانیت کی معراج ہے۔ خود پہنے گی یا میں پہناؤں؟ آپ پہنا دے، ہانیہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تو ارمغان نے اس کی نازک گردن پہ ڈائمنڈ نیکلس پہنایا جو اس کی شان ہی بڑھا گیا۔ ڈانس؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے لائٹ میوزک پہ اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے رہا تھا کہ تبھی نہال ولن بنتے وہاں پہنچ گیا۔ سوری یار، بہت شور مچایا ہوا تھا اس نے۔ اشر نے نہال کو اس کی جانب بڑھاتے فوراً سے واپسی کی راہ لی۔ آپ مجھے چھوڑ کے اکیلی فیری ماما کے ساتھ ڈانس کرے ہیں؟ وہ روتے ہوئے منہ بناتے بولا۔ نہیں تو ہم تو آپ کے پاس ہی آ رہے تھے۔ ہانیہ نے اسے پیار کیا تو وہ اس کے گال پہ کس کرتا ارمغان کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ تھکا سا لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے چلتے ہیں۔ ارمغان نے ہانیہ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دیتے ارمغان کے سنگ قدم سے قدم ملا دیے۔ ناول کیسا لگا؟ لازمی بتائیں۔